بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک بالکل سیدھا راستہ شروع سے دیا، اور انبیاء اس میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے وقتوں میں لوگوں کو سکھاتے بتاتے رہے، اور سب کی دینی لائن ایک ہی ہے، اگرچہ شریعت میں وقت کے حساب سے کچھ کچھ تبدیلی ہے۔ تو وہ سارے جو وعدے ہیں، تورات میں ہو یا انجیل میں، زبور میں ہو یا قرآن میں، وہ سب ایک ہی بات ہے۔ بات اصل میں ایک ہی ہے، اس کا مصداق سمجھنے والے کا مسئلہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ساری کنڈیشنز بتائیں کہ تم ایسا 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 کرو گے تو تم ٹھیک رہو گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جو بھی ترتیب اور تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور اس میں صاف صاف دو ٹوک ہے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو گے، ہمارے نبی کے طریقے پر چلو گے، آخرت کی فکر کرو گے، تو یہ سارے تمہارے دنیا میں بھی فوائد اس کے ہوں گے، برکتیں اس کی ملیں گی کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء، جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے دنیا کے بھی فوائد، وآخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب ہوگا۔ لیکن اب ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا یہ کہ اس کا جو رزلٹ ہے، وہ جو آؤٹ کم ہے، یعنی جس کی بیس پہ ہم نے کہا کہ بیٹا آپ بہت اچھے امتحان میں اگر نمبر لائیں گے تو آپ کو مثلاً PS4 دلوا دیں گے یا 5 دلوا دیں گے، یا آپ کو ننٹینڈو دلوا دیں گے، یا کوئی اور، آپ اگر بڑے ہیں تو چلو آپ کو گاڑی دلوا دیں گے یا بائک یا جو بھی۔ اور اس سے پہلے جو کچھ سارے کام کرنے تھے کہ 6 مہینے آپ یہ پڑھیں گے اور یہ کریں گے، یوں اٹھیں گے اور یوں کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، جو ہے اماں کی بات بھی مانیں گے، اور اپنے ٹیوشن بھی جائیں گے، جو بھی ساری ترتیب تھی انہوں نے وہ سب کو اگنور کر کے خالی آؤٹ کم کی بیس پر اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ صحیح مصداق کون ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے آئے، وفد نجران کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور وہ ان سے بھی کنونس نہیں ہوئے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے، یہود کے سامنے آئے اور انہی میں سے آئے، اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے، بلکہ نہ صرف یہ کہ پہچانا نہیں ان کو، بلکہ دجال سمجھا، اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں صحیح مسیح کا، اور ہمارے حساب سے وہ دجال کو مسیح سمجھیں گے، اور وہ اپنے حساب سے ہمیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیح فالوور ہیں یا ان کی بات ماننے والے ہیں، تو اس کا فیصلہ تو وہاں ہوگا، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے کام پورا کرنا پڑے گا۔ جس نے غلط سمجھا، غلط کام کیا، ظاہر بات ہے اس کی پکڑ ہوگی، اور جو طریقے سے کام کرے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس میں یہ کوئی یعنی اسٹرینج بات نہیں ہے یا چمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں، یہی سارے پرومسز، کیونکہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی ایک ڈیوائن لائن ہے جس سے یہ ساری کتابیں آئی ہیں، اسی سے سب باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ اس میں جو کرپٹ کر دیا گیا پچھلی کتابوں میں وہ الگ ہے، لیکن جو کچھ مینٹین ہے وہ مینٹین ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کی جتنی بھی، یعنی اسرائیلیات کا جتنا بھی مواد ہے، اس کے بارے میں امت کا اصول یہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم نقل کر سکتے ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں جو کچھ کورسپونڈ کرتا ہے قرآن سے، جو کچھ اس سے مناسبت رکھتا ہے وہ درست ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے، بلکہ یہ تو اس بات کو اور کنفرم کرتی ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے، منبع ایک ہی ہے۔ آگے کیا لوگ کر رہے ہیں اب یہ ہر ایک کا اپنا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ سب سے خطرناک بات جو لیکن ہے وہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ کہف میں فرمایا، جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو اس کی آخری رکوع میں جو آیت ہے نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی آیت، اس سے ہم سب کو بھی بہت ڈرنا بھی چاہیے، گھبرانا بھی چاہیے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبردار کروں اس شخص کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں رہے، اخسر ہیں وہ، سب سے زیادہ لوزر، بینکرپٹ کیا ہے وہ؟ جن کی زندگی کی ساری تگ و دو اسی دنیا میں ہو کے ختم ہو گئی، اسی کو سنوارنے بنانے میں، اسی کی فکر میں رہ گئے، اسی میں حاصل کرنے کے لیے وہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، یا جوڈائزم کے نام پر، یا کسی بھی مذہب کے نام پر، یا کسی بھی مذہب سے الگ ہو کر دنیا ہی کو سنوارنے میں لگے رہے، ساری تگ و دو وہ اس دنیا میں انہوں نے اپنی لگا دی، مقصود اس دنیا کو بنایا، وہم یحسبون، حالانکہ وہ گمان یہ کر رہے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت ہی اعلیٰ کارکردگی کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے،
ایمان تو یقینی ہے، ظاہری بات ہے، اس پر ہم ایمان جو رکھتے ہیں، یعنی ہمارے ساتوں کے ساتھ جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، 6 کہیے 7 بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان پر ایمان لانے کے بعد شریعت کی پابندی، وہی ایمان، اسلام اور احسان، یعنی عقیدہ، عمل اور اس میں تزکیہ، یہ سارے کام اگر درست ہوں گے تو کامیابی کامیابی ہے۔ باقی آدمی کرنے کے باوجود ڈرتا بھی رہے، آخر وقت تک ڈرتا رہے کہ کچھ پتہ نہیں، امید یہی ہے، کوشش یہی ہے اپنے اپنے طور پر، لیکن اخلاص اس میں شرط ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سیدھا راستہ وہ دکھا دیجیے، وہی ہمارا راستہ ہے، جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس میں سکھا دیجیے آپ، تو وہ ہمیں صحیح راستے پر چلا دیں گے، آپ کے لیے آسان ہے، ہم کوشش اپنی پوری کریں گے۔ ہمارے لیے قرآن یا دین، اس کو فائنل سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ ہمارے پاس وہ اوریجنل فارم میں موجود ہے، کتاب موجود ہے، اور اسی طرح احادیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اس کو بالکل پھٹک سکتے ہیں، چھانٹ سکتے ہیں ایگزیکٹلی، یعنی ایسا کارنامہ ہے کہ جس کی مثال آج بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہو سکتی جس طرح سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے، تو وہ ایک بڑا کارنامہ ہے، اور اس کے جو روبسٹ اس میں کرائٹیریا ہے جو اپلائی ہوتا ہے، وہ سن کے تو آدمی اشش کر اٹھے گا کس طریقے سے اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں نے۔ تو وہ چونکہ ہمارے پاس موسٹ اوتھینٹیکیٹڈ، موسٹ روبسٹ ڈیٹا ہے، ایویڈنس ہے پورا، اس کا چین آف نیریشنز ہے پوری، ہمارے لیے وہ ظاہری بات ہے اچھی خاصی حجت رکھتا ہے عقلی طور پر بھی، اور پھر سینہ بسینہ اس پر عمل امت میں 1400 سال میں چلا آ رہا ہے، گو لکھا ہوا نہ ہوتا تب بھی کافی ہو جاتا، تو ہماری روایت ہے، تو درایت کے ساتھ ساتھ روایت کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا ایک تہذیب کا سلسلہ، ایک توارث ہے، اس لیے ہمیں اس میں سیفٹی نظر آتی ہے، اور ظاہری بات ہے جس کو جس مذہب میں سیفٹی نظر آتی ہے وہ اس کے مطابق چلے گا، اپنے علم کے مطابق مجھ سے پوچھا جائے گا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔